إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز طالبات اور قابل قدر سامعات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم دوبارہ آج درس میں جڑ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے اور اس مجلس میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اب آئیے، نماز کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو دیکھیے اسکرین پہ کتاب جی صفحہ نمبر 38۔ تو گزشتہ کل ہماری جو بات ہوئی تھی، صفحے کے اوپر میں لے کر آئیے اسکرین کو، یہاں پر دیکھیے وہ جو حدیث ہے، ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه۔ یہ جو حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے، زمین کی طرف جھکتے تھے، پھر کس طرح اٹھتے تھے، پھر سجدے میں آپ کے ہاتھوں کی حالت کیا ہوتی تھی، آپ کے پیروں کی کیا حالت ہوتی تھی، ہے نا، یہ تمام کا تذکرہ، اور پھر کس طرح آپ بیٹھتے تھے سجدے سے اٹھ کر، اور جب جلسہ استراحت میں آپ بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے، آپ کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہوتا تھا، داہنا پیر کس طرح ہونا چاہیے، بایاں پیر کس طرح ہونا چاہیے، یہ تمام کیفیت کیا بتا دی گئی تھی گزشتہ سبق میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری رکعت کیسے پڑھے۔ جب یہ پہلی رکعت پوری ختم ہو گئی، پہلی رکعت میں یہ ساری چیز آپ کو بتائی گئی کہ سب سے پہلے نیت کو ہم لوگ درست کریں گے، نیت کو درست کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندھوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر نماز شروع کریں گے، دعائے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد کیا ہے، اپنے سینے میں ہاتھ رکھیں گے۔ ہاتھوں کی کیفیت بتائی گئی کہ آپ کا جو ہتھیلی ہے اور ہتھیلی کا جو یہاں پر رسغ جو رشٹ کہا گیا ہے، ہتھیلی کا جو آخری حصہ ہے یہاں پر، یہاں دونوں ہتھیلیوں کے حصے کو ایک رسغ یعنی ہتھیلیوں کا جو رشٹ ہے، دونوں کا پوزیشن ایک جگہ ہونا چاہیے سینے پر۔ پھر اس کے بعد آپ دعا استفتاح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں کس طرح جائیں گے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کس طرح کریں گے، رکوع میں آپ کی حالت کمر کس طرح ہونی چاہیے، آپ کا سر کیسا ہونا چاہیے، آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، آپ اپنے ہاتھوں کو رکوع میں کس طرح پکڑیں گے، ہتھیلی سے اپنے گھٹنے کو، اور اس وقت آپ کی پیٹھ کی اور آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے سے رفع الیدین کر کے کس طرح اٹھیں گے، رکوع سے کس طرح اٹھیں گے، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں کس طرح جائیں گے، سجدے میں آپ کی دونوں ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوگی، اور
کن کن اعضاء میں ہم کتنے 7 اعضاء میں ہم کس طرح سجدہ کریں گے. اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھیں گے، پہلے سجدے سے اٹھیں گے جب ہم پہلا سجدہ سے، تو کس طرح بیٹھیں گے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دوسرا سجدہ کیسا کریں گے. اس کے بعد یہاں تک ہماری پڑھائی ہو چکی تھی. اب آئیے پھر اس کے بعد دوسری رکعت ہم کیسے پڑھیں گے، اس تعلق سے پڑھتے ہیں. دوسری رکعت کیسے پڑھے؟ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھی جائے گی. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك، پھر دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی کرتے. البتہ اس میں دعائے استفتاح یا نماز شروع کرتے ہی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، البتہ براہ راست سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا جائے گا. یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ دعائے استفتاح اگر آپ ایک رکعت نماز پڑھ رہے ہوں، وتر کی ہو، 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے تو پہلی ہی رکعت میں دعا استفتاح پڑھی جائے گی. اس کے بعد کی چاہے 3 رکعت ہو یا چاہے آپ کی 2 رکعت ہو، ہے نا، یا چاہے اس کے بعد ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو، دعا استفتاح نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ بس الحمدللہ سے آپ کیا کریں گے، شروع کر دیں گے. دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے سوائے دعا استفتاح کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، یعنی باقی کسی رکعت میں نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی باقی رکعت پہ نہ پڑھتے، ہے نا، جو ابو داؤد کی روایت ہے 775 نمبر حدیث میں کہ یہ دعا پڑھتے. مطلب کیا؟ دعا استفتاح پڑھتے، دعا ایسا نہ پڑھتے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. وہ جو دعا ہم لوگ پڑھے تھے اس دعا کو پڑھتے، اس کے علاوہ باقی رکعاتوں میں آپ کیا کرتے، اس دعا کو نہیں پڑھتے تھے. 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کیسے شروع کریں گے؟ اب 2 رکعت ہو گئی ہے تو 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کیسے شروع کریں گے؟ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعت سے آپ کھڑے ہو جاتے، کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ. جب 2 رکعتوں سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت اٹھائے ہوئے تھے. یہاں پر دیکھیے دوسری رکعت میں آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے. پہلی رکعت میں نماز کو شروع کرتے وقت جس طرح آپ نے رفع یدین کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سینے پر باندھا تھا، اسی طرح ہم تیسری رکعت میں کریں گے. جب دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھیں گے تو بس جیسے اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے. یہاں پر آپ کیا کریں گے، رفع الیدین نہیں کریں گے. رفع الیدین کب کریں گے؟ تیسری رکعت میں. پھر چوتھی رکعت میں رفع الیدین کیا کریں گے، نہیں کریں گے. اس چیز کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے. 2 رکعت کے بعد تشہد کیسے بیٹھیں؟ اب اگر ہم 2 رکعت 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 ہی رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طرح ہماری بیٹھنے کی کیا پوزیشن ہوگی، بیٹھنے کی کیا حالت ہوگی، اس تعلق سے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. جب 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں، دایاں پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو. وہی چیز ہے، وہی بات بتائی گئی ہے. جس طرح آپ جلسہ استراحت میں 2 سجدوں کے درمیان کی کیفیت جو بتائی گئی کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے اور کیا کریں گے، دایاں جو پیر ہمارا داہنا جو پیر ہے اس کی پورے قدم کو ہم لوگ کھڑے کر کے رکھیں گے اور انگلیوں کو کیا کریں گے، موڑ کے رکھیں گے قبلے کی طرف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. اور جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے تھے، یعنی بائیں پیر میں بیٹھتے تھے. زمین پر ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے، بائیں پیر پر بیٹھیں گے. اور نصب الیمنا، اور داہنا جو پیر ہمارا ہے اس کا جو قدم ہے سمجھیے پورا اس کو کھڑے کر کے رکھیں گے
सुला कर नहीं रखेंगे, और पैर का जो निचला हिस्सा है वो पूरा पीछे की तरफ हमारा क्या है, पूरा स्ट्रेट खड़ा हो रहा रहना चाहिए, और उंगलियां हमारी क्या है, किबले की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। सैयदना वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम जलसा फफ्तरशा रिजलहुल युसरा, फिर बैठे और अपने बाएं पैर को बिछा लिया। वही कैफियत बता रहे हैं, बैठने की कैफियत क्या है, बाएं पांव के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बैठेंगे। सैयदना वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि सुम्मा क़अदा, ऊपर में है सुम्मा जलसा, क़अदा के माने में बैठना है और जलसा के माने में बैठना है। वफ्तरश रिजलहुल युसरा, और वही चीज है कि क्या है, अपना बायां पैर को क्या करते, बिछा देते, फैला बिछा देते। हजरत अबू हुमैद सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की नमाज मुतालिब फरमाते, देखिए फिर से वही चीज है, सुम्मा जलसा फफ्तरश रिजलहुल युसरा। ये मुख्तलिफ रिवायात से यहाँ पर यह साबित किया गया है कि आप खुद में बैठेंगे, दूसरी रकत के तशहुद में किस तरह बैठेंगे। हजरत अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुताल्लिक फरमाते हैं कि वह अक़बल बिसद्री युमना अला क़िबलतिही, और अपने दाएं पांव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ कर दिया। समझ रहे ना, बाएं पैर में हम लोग बैठेंगे और दाहिने पैर की जो उंगलियां हैं उसको क्या है, मोड़ कर नहीं रखेंगे, मतलब आपका पूरब की तरफ हो या मशरिक की तरफ, बल्कि किबले की तरफ, पश्चिम की तरफ क्या करेंगे हम लोग, उसको मोड़ कर रखेंगे। जी, दोनों पांव खड़े करके इन पर बैठना दुरुस्त नहीं। दोनों पांव खड़े करके, जिस तरह सजदे की हालत में, जिस तरह सजदे की हालत में की जो हमारे पैरों की जो कैफियत होती है कि दोनों पैर को हम सटा देते हैं, एड़ी से एड़ी मिला देते हैं, उसके बाद क्या है, किबले रुख अपने उंगलियों को कर लेते हैं, ये सजदे की हालत में है। फिर इसी तरह उठकर उन एड़ियों के ऊपर बैठ जाना, ये चीज क्या है, हदीस में मना किया गया। दोनों पांव खड़ा करके इन पर बैठना दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, कि दोनों पांव खड़ा करके, किस तरह खड़ा करेंगे, जिस तरह सजदे की कैफियत आपको बतलाई गई ना, उसी तरह उसी कैफियत में बस उठकर बैठ जाना है, ये कैफियत मना किया गया है। हाथों की कैफियत ये हो कि बायां हाथ को बाएं घुटने पर या बाएं रान पर, और दाएं हाथ को दाएं रान पर इस तरह रखें कि कुहनी रान से न जुड़े। कुहनी क्या है, हम लोग के रान से ना जुड़े, बल्कि थोड़ा स्ट्रेट खड़ा करके, जिस तरह रुकू में थोड़ा स्ट्रेट खड़ा होकर रखते हैं ना, इसी तरह रखेंगे। बल्कि थोड़ी ऊंची हो, हल्की सी थोड़ी सी ऊंची होगी, यहाँ पर क्या टेक लगाकर, या कुहनी को समझिए रान के ऊपर टेक लगाकर या रान के ऊपर रखकर हम लोग नहीं बैठेंगे। अच्छा, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली और अंगूठा हल्के की तरह मिला हो, जबकि बाकी उंगलियां हथेली की जानिब बंद हों। अब देखिए, तीनों उंगलियां बंद कीजिए, आप करके देखिए अभी। तीनों उंगलियां, जो दाहिना हाथ है आपका, तीनों उंगलियां जो आखिर के तीनों उंगलियां हैं, उन तीनों को बंद कीजिए। और जो अंगूठा है ना, अंगूठे को दूसरी उंगली के जो कोर हैं, हमारे जो लकीरें हैं तीन, उनमें रखिए, देखिए उनमें रखिए। वो जिस तरह तीनों तीनों उंगली बंद हो गई और ये इस तरह रहेगी। क्या है, फिर से देखिए, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली है ना, शहादत वाली उंगली और अंगूठा हल्के की तरह मिला हो। हल्के की तरह क्या, ये दोनों मिला देंगे आप। अंगूठे को शहादत की उंगली के यहाँ पर रखिए, जो पहला जो लकीर है पोर टाइप का जो दिया हुआ, वहां पर रख कर देखिए आप लोग, पहली या दूसरी इसमें लगा कर देखिए, वो बन जाएगा। जबकि बाकी उंगलियां हथेलियों की जानिब बंद हो, और तीनों उंगलियों को क्या है, बंद कर देंगे हम लोग। या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का सिर, दाएं हाथ के अंगूठे का सिर शहादत की उंगली की जड़ में हो। समझ में आ रहा है ना, वही जड़ में जो हम बता रहे हैं, देखिए
جو لکیریں ہیں 3 لکیریں، اسی کے جڑ میں، فرسٹ لکیر میں ہی سمجھیے، اس کی جڑ میں ہو، شہادت کی انگلی کھلی ہو جبکہ باقی انگلیاں ہتھیلی کی جانب بند ہو، اسے 53 کی گرہ کہا جاتا ہے، اسے 53 کی گرہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اصطلاح ہے کہ 53 کی گرہ، لیکن آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ جب تشہد میں دعا کے کلمات آئیں تو شہادت کی انگلی کو حرکت دے، ہے نا؟ جب تشہد میں ہم لوگ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو شہادت کی انگلی کو کیا کریں گے؟ ہلکا ہلکا حرکت دیتے رہیں گے۔ جس انگلی کو ہم لوگ کیا ہے، کھلی ہوئی رکھے ہیں، شہادت کی انگلی، تینوں انگلیاں بند جو رکھے ہیں، اور انگوٹھے کے بعد جو شہادت کی انگلی ہے اس کو جو ہم لوگ کیا حرکت دیتے رہیں گے دعا پڑھنے کے دوران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، کیا سے منع کرتے تھے؟ شیطان کی طرح پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے، انہیں دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ شیطان کی طرح کیا ہے، بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، اپنے بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، بایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور دایاں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا، ہے نا؟ وہی چیز ہے کہ ہمارے رانوں پر ہمارے رانوں میں جو ہماری جو کوہنی ہے ہاتھ کی، وہ کیا ہے، نہیں سٹنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو وضع یدہ الیسرى علی رکبتیہ الیسرى ووضع یدہ الیمنى علی فخذہ الیمنى، اپنے بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے متعلق فرماتے ہیں کہ وضع کفہ الیمنى علی رکبتہ الیمنى وکفہ الیسرى علی رکبتہ الیسرى، اور اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا اور بائیں کو بائیں گھٹنے پر رکھا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنے بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھی، اور اپنے دائیں کوہنی اپنے دائیں ران پر رکھا، اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنے دائیں ران پر رکھا۔ یہاں پر کیا بتایا ہے دیکھیے، اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنے بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھی، اور اپنی داہنی کوہنی کا کنارہ اپنے دائیں ران پر رکھا۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم قبض اثنتین من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، پھر ہاتھ کی 2 انگلیاں بند رکھی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، پھر اپنی تشہد کی انگلی کو اٹھایا، چنانچہ میں نے دیکھا آپ اسے حرکت دیتے تھے، اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقبض ثنتین وحلق حلقة فرأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام ابهاما والاسطى واشار بالسبابة، اپنی 2 انگلیوں کو بند کر لیا اور باقی سے حلقہ بنا لیا۔ میں نے اپنے شیخ بشر کو دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے۔
वअक़द सलासतन व खमसीना वाशरा बिस्सबाबा, और उंगली से 53 के गिरह बनाते और अंगुश शहादत से इशारा करते। हजरत अबू हुमैद नबी पाक रदियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुतालिक फरमाते थे कि वाशरा बिअसा बिउस्बुइही, और अपनी उंगली से इशारा किया। देखिए ये सारी हदीसें जो आपके पास बयान की गई है मुख्तलिफ रिवायात से जो आपके सामने बयान की गई है, उसमें इसी चीज को बतलाया गया है कि आप तशहुद में किस तरह बैठेंगे, आपके हाथों की हालत कैसी होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों की हालत कैसी होती थी, और उंगलियां किस तरह रखते थे। अपनी उंगलियों को, जो 3 उंगली है आखिर का, उसको मोड़ लेना है, और शहादत की उंगली के सिरे में या जड़ में सिरे में नहीं, शहादत की उंगली के जड़ में अपने अंगूठे को रखना है। इस तरह 53 की गिरा बन जाएगी, और अंगूठा को क्या है, शहादत की उंगली को दुआ के दरमियान क्या है, हरकत देते रहना है। और क्या करना है, जब हम दोनों दाएं पैर में अपने दाएं हथेली को या हाथ को, और बाएं पैर में दाएं हथेली या हाथ को हम लोग जब रखेंगे, तो क्या है, रान में पूरी तरह क्या है, ये हमारी कुहनी जो है वो नहीं सटना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हम उठाकर रखेंगे इस चीज को। बात समझ में आ गई जी, उस 53 के गिरह कैसे बनाना है। चलिए, ये थी दूसरी रिकत। दूसरी रिकत वाली नमाज में हम इस तरह बैठेंगे। अब अगर हम सलाम वाली 4 या 3 रकात जब पढ़ रहे हैं, 4 या 3 रकात जब पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरी रकत की बात हो गई। अब जिस रकत में हम सलाम फेरेंगे, चाहे वो पहली रकत हो, चाहे वो दूसरी रकत हो, चाहे तीसरी या चौथी रकत हो, ये किस तरह हम तशहुद में बैठेंगे, सलाम वाले तशहुद में कैसे बैठेंगे। जिस तशहुद के बाद सलाम हो, वो भी इसी तरह करना है जैसे सलाम के अलावा वाला तशहुद किया जाता है, यानी दोनों पांव खड़े करके उन पर बैठना दुरुस्त नहीं। जिस तरह शैतान कमा यफ्तरिश शैतान, जो हदीस अभी गुजरी है ना, कि शैतान के बैठने की तरह जो मना किया गया है, इसकी कैफियत बताए उक़बत शयातीन, शैतान जिस तरह बैठते थे उस तरह क्या है, दोनों पांव खड़े करके बैठना दुरुस्त नहीं है। हाथों की कैफियत ये हो कि बाएं हाथ को बाएं घुटने पर या बाएं रान पर, और दाएं हाथ को दाएं रान पर इस तरह रखे कि कोहनी रान से ना जुड़े बल्कि थोड़ी ऊंची हो। जो कैफियत दूसरी रकत के दूसरी रकत के ताल्लुक से बताई गई थी तशहुद में, अभी तक वही कैफियत है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, आगे आएगी आपकी ये बात। दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली और अंगूठा हल्के की तरह मिला हुआ हो, जबकि बाकी उंगलियां हथेली की जानिब बंद हो, या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का सिर शहादत की उंगली की जड़ में हो, शहादत की उंगली खुली हो, जबकि बाकी उंगलियां हथेली की जानिब बंद हो। शहादत की उंगली क्या होगी, खुली हुई रहेगी, और बाकी जो 3 उंगलियां आखिर के वो बंद होंगी। उसे 53 की गिरह कहा जाता है। जब तशहुद में दुआ के कलिमात आए तो शहादत की उंगली को हरकत देते रहना है ना। अलबत्ता देखिए, अलबत्ता इसमें बैठने का तरीका यह है कि बाएं पैर को आगे की तरफ इस तरह निकाल कर बाएं सुरीन के कुछ हिस्से पर इस तरह बैठे कि बायां पांव दाएं पिंडली के नीचे से निकलकर कुछ बाहर आ जाए, दायां पांव खड़ा हो और उसकी उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो। यहां बतला रहे हैं कि हम लोग दूसरी रकत के तशहुद में या दूसरी रकत के तशहुद में हम जिस तरह बैठते थे कि बाएं पैर के ऊपर जिस तरह हम बैठते थे इस तरह नहीं बैठेंगे, बल्कि बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से निकाल देंगे, मतलब उत्तर की तरफ हम लोग पैर निकाल देंगे। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, तो शुमाल की तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ, आप इसको शुमाल कह लें या उत्तर कह लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ, उस तरफ हम लोग क्या करेंगे, पैर को निकाल लेंगे
اور اپنے سورین کے بل، اپنے سورین کے بل، اپنے بٹک کے بل کیا ہے، ہم بیٹھ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جب ہم نارتھ کی طرف یا شمال کی طرف ہم جب پیر کو نکالیں گے تو شمال کی طرف ہماری انگلیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پھر اسی طرح موڑ کر قبلے کی طرف ہم لے جائیں گے انگلی. وہاں پر بھی انگلی کیا ہو، قبلے کی طرف ہو. دیکھیے گا آپ جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے تو اس طرح اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کے داہنے جانب جو آدمی ہوتا ہے اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی آپ کے پیر میں بیٹھ جا رہا ہے، کبھی اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیے گا اس کو آپ قبلے کی طرف موڑ لیں گے تو وہاں جگہ بھی بن جاتی ہے، اور بیٹھنے میں نہ آپ کو تکلیف ہوگی نہ ان کو تکلیف ہوگی. وہ تو خیر تکلیف کی بات ہے، لیکن بیٹھنے کا جو طریقہ بتا اسی کو تورک کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تورک. تورک کرنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، داہنے پیر جو ہے اس کو، قدم کو کیا ہے، بائیں طرف ہم لوگ کیا کریں گے، بائیں پیر کے قدم کو کیا ہے داہنے طرف ہم لوگ نکال لیں گے، اور انگلیاں کیا کریں گے، قبلے رخ ہونی چاہیے. اور ہم لوگ جب بیٹھیں گے اپنے سورین کے بل ہم لوگ کیا ہے نیچے زمین پر بیٹھ جائیں گے. اس میں کیا ہوگا، یہاں پر تھوڑا لکھا ہوا ہے دیکھیے کہ بایاں پاؤں کو آگے طرف نکال کر سورین کے کچھ حصے پر اس طرح بیٹھیں گے، پورا نہیں بیٹھیں گے بلکہ کچھ حصہ ہمارا لگے گا زمین پر. تو یہ کیا ہے، تبرک کرنا ہے. یہ اس وقت کریں گے جب سلام پھرنے کی جو تشہد ہے، چاہے آپ پہلی رکعت میں ہو، وتر پڑھ رہے ہو سمجھیے ایک رکعت، یا دوسری رکعت میں ہو سلام پھیرنے والی دو رکعت ہو، یا تیسری رکعت میں آپ سلام پھیرے جیسے مغرب کی نماز ہے، یا چوتھی رکعت میں آپ سلام پھیرے. جو آخری تشہد ہوگی جس میں آپ سلام پھیریں گے اس وقت بیٹھنے کی یہ کیفیت ہوگی آپ کی، جس طرح بھی بتایا گیا. کیفیت سب سیم ہوگی، سارا اسی طرح ہوگا آپ جس طرح آپ دوسرے رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہیں. لیکن خالی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، جس کو ہم تورک کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، وہ کیا اپنے پیر کو تھوڑا سا، بایاں پیر کو تھوڑا سا نکالیں گے اور اس کی انگلیوں کا رخ کیا کریں گے، قبلے کی طرف رکھیں گے اور اپنے سورین کے بل بیٹھیں گے. اس کے بعد آئیے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے، کوئی بھی ہو، چاہے آپ ایک رکعت ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ دو رکعت ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ تین رکعت ہی کیوں نہ پڑھ رہے یا چار رکعت ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، جب آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بایاں پاؤں آگے کرتے اور دائیں پاؤں کھڑا کرتے، پھر اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ جاتے. جو آپ کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے آپ بیٹھ جاتے. سیٹنگ جو ہے پوزیشن آپ کے پاس سیٹنگ نہیں، سیٹنگ جو پوزیشن ہے نشست گاہ کے بل کے آپ بیٹھ جاتے. وہی اسی کو صحیح بخاری کی اس حدیث سے نبی صاحب کتاب نے بتایا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاة جعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے. بچھا لیتے مطلب کیا، اس طرف کر کے نکال دیتے آپ کو دائیں پیر کے، داہنے قدم کے یا داہنے پیر کے نیچے سے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا كانت السجدة التي فيها التسلیم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر. دیکھیں یہاں پر متورک والی بات آ گئی. جب اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا، چاہے کوئی سی بھی رکعت ہو، جس سجدے میں آپ سلام کرتے، جس رکعت کی آخری رکعت میں جس سجدے میں آپ سلام کرتے تو تشہود میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے، بائیں پیر کو آگے کر دیتے اور بائیں سورین کے حصے پر بیٹھتے. آگے مطلب کیا، اس طرح بیٹھتے تھے نا اور تھوڑا آگے آپ کیا کرتے، نارتھ کی طرف پیر کو نکال دیتے. آپ کر کے دیکھیے گا. اور اس کے بعد کیا، انگلیوں کو اسی طرف نہیں رکھنا بلکہ قبلے کی طرف موڑ کر رکھنا ہے. تشہد میں کس جگہ دیکھیں گے، لا یجاوز بصارہ اشارتہ، ان کی نظر ان کے اشارے سے آگے نہ بڑھتی. اشارہ مطلب کیا ہے، اشارہ وہی ہے کہ جب
تشہد میں ہم بیٹھیں گے تو اشار بالسبابہ کہا گیا، اس سے پہلے کہ بہت ساری حدیثوں میں آئی کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے، اشارہ کرتے، تو وہی جو اشارہ کر رہے نا، اسی اشارے سے آگے نہ بڑھتی آپ کی انگلیاں. تو آپ کیا ہے، جب اللہ دعا پڑھیں گے، تشہد کی دعائیں جب پڑھیں گے تو اس وقت کیا کریں گے، جب انگلی کو آہستہ آہستہ آپ حرکت دیتے رہیں گے تو اس جو حرکت ہوتی ہے آپ کی نگاہیں اس سے تجاوز نہ کرتی، بلکہ وہیں پر آپ دیکھتے رہتے. تو تشہد میں کیا پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے کہ تشہد میں ہمیں کیا کیا پڑھنی ہے، پوری دعائیں ہیں، ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم